الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ. میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیا کیجئے، سرکار پر درود پاک بھیج دیا کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 7 جمادی الاخر 1442 ہجری، جنوری کی 21 تاریخ 2021، یوم الخمیس، جمعرات، تھرسڈے. پارہ الف لام میم، پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 25. ازواج مطہرہ کے بارے میں چند باتیں چل رہی ہیں ہماری. ازواج جو لفظ آیا ہے یہ جمع ہے، پلورل ہے زوج کا. زوج واحد، ازواج اس کی جمع. زوج لفظ جو ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی. یعنی شوہر کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور بیوی کو زوجہ کہا جاتا ہے. جس طریقے سے انگریزی میں اسپاؤس لفظ جو ہے اسپاؤس، اسی طریقے سے یہ زوج لفظ ہے، اور اردو میں شریک حیات دونوں کو کہہ سکتے ہیں. ویسے ہی یہ بھی زوج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر جمع ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک مرد کو کئی بیویاں، ایک سے زیادہ بیویاں جنت میں ملیں گی. روایتیں مختلف ہیں، کہیں 72 ہے، کہیں اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی جیسا مرتبہ ہوگا ویسی اس کی خدمت میں حوریں. اور میں نے پیچھے عرض کیا کہ جنت جو دنیا کی جو بیوی ہے وہ بھی اسے ضرور ملے گی. اب یہاں پر شروع سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ اسلام کے خلاف فضول اعتراضات کیے جائیں جن کی کوئی وقعت نہیں. ایسے اعتراضات شروع سے جو دشمنان اسلام میں شروع سے کرتے ہیں، بہت پہلے سے. اور اب جو جس دور میں جی رہے ہیں یہ تو اور بہت ہی شدید ترین مخالفتوں والا دور ہے ہمارے بیچ میں. ہم جس دور میں جی رہے ہیں بہت زیادہ، اور بڑی آسانی سے ہو جا رہا ہے. کہیں بھی بیٹھ کر ایک ٹویٹ کر دیجئے اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. فٹ آنن فانن، وہ پورا گروپ بیٹھا ہوتا ہے، وہ یہاں سے وہاں شیئرنگ، ٹرینڈنگ شروع ہو جاتی ہے. چل رہا ہے ابھی ہمارے سامنے، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کیا ہو رہا ہے. اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسلام پر اعتراض کیا جائے. ابھی جیسے یہ وہ تانڈو کوئی ویب سیریز ہے، اس کے بارے میں چل رہا ہے، وہ کہاں کیا بات ہے، کیا ہے، وہ گھما کر پھر اسے مسلمانوں کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف معاذ اللہ گھما دیا جا رہا ہے. یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہوتے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو قاعدہ ہے کہ خود بڑا بننا ہے تو کسی بڑے کو گالی دے دو، بس وہی کہ اسلام پر، اللہ پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے جا اعتراضات کرتے رہو. ان بڑوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی نام مشہور ہوتا جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین. یہ سوچ کر رہے ہیں، اور فوراً کچھ دیر بھی نہیں لگتی، ذرا سی دیر میں یہاں سے وہاں تک وہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں. تو یہ اعتراضات شروع سے چلے آ رہے ہیں بے جا، جن کے جوابات، منہ توڑ جوابات دیے جا چکے، پر کرنے والے مانتے نہیں. ایسا ہی ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ جو کہا گیا لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ستھری بیویاں، پاک اور صاف بیویاں ہوں گی. تو یہ زوج جو ہے یہ جمع ہے، دونوں کے لیے استعمال. زوج جو لفظ ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ازواج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو جہاں پر کئی بیویاں ملیں گی وہیں پر عورتوں کو بھی ایک سے زیادہ مرد ملیں گے. ایک سے زیادہ جو ہے یہ بڑا عجیب شوشہ چھوڑا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان مرد 4 شادی کر سکتا ہے تو عورتیں بھی ایک وقت میں زیادہ مردوں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی.
آخرت میں ان کو جنت میں ایک سے زیادہ بیویاں ملیں گی، تو عورتوں کو زیادہ مرد کیوں نہیں ملیں گے؟ وہاں بھی ملیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، اس بہکاوے میں کچھ نام نہاد، یا میں یہ کہوں گا کہ جنہیں باقاعدہ اس کے لیے پیڈ ہیں، جو ان کی اس سروس کا انہیں پیمنٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمان بن کر وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتی ہیں۔ کچھ ایسی عورتیں موجود ہیں جو خود کو مسلمان کہتی ہیں لیکن اسلام سے ان کا کچھ لینا دینا ہے نہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسے کہتے ہیں وہ لوگ کہ یہ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے۔ مرد کو اتنی آزادی ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، آخرت میں بھی اسے زیادہ بیویاں ملیں گی، تو عورتوں کو ایک وقت میں زیادہ مرد کیوں نہ ملیں؟ اس کا جواب کافی بڑے ہی پیارے انداز میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نجوم الفرقان سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو تفسیر نعیمی کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں، مرد کو ایک وقت میں کئی عورتیں دی جائیں گی لیکن ایک عورت کو کئی مرد نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ یہ بے حیائی ہے۔ بالکل سیدھی اور صاف بات ہے۔ میں آؤں گا اس طرف بھی، ابھی پہلے عبارتیں سن لیجئے۔ ایک مخدوم کے چند خادم ٹھیک ہیں مگر ایک خادم کے چند مخدوم ٹھیک نہیں، یعنی کوئی خدمت جس کی جائے، وہ کئی نوکر، کئی خدمت گزار ایک کے خدمت کریں وہ چل سکتا ہے، لیکن خدمت گزار کے ایک خدمت گزار کے کئی مالک ہوں، وہ صحیح نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی نوکر ہے، نہیں جی نہیں، ایک مثال دی انہوں نے۔ اب یہ مثال تو ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسے بس سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے ہاتھ میں 5 ہیں، 4 انگلیاں ہیں، 1 انگوٹھا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر انگلی کہیں پر مار کھا گئی، کچھ لگ گیا، تو کیا کہیں گے ہم؟ انگلی زخمی ہو گئی، انگلی دب گئی۔ اور وہی انگوٹھا اسی ہاتھ میں اگر اس کو کچھ مار لگ جائے، چوٹ لگ جائے، تو کیا کہیں گے؟ انگوٹھا زخمی ہو گئی؟ نہیں، انگوٹھا زخمی ہو گیا، انگوٹھا دب گیا، انگلی دب گئی۔ یعنی انگلیوں کے لیے مؤنث کا استعمال کیا جاتا ہے، انگوٹھے کے لیے مذکر کا، یعنی انگلیاں جو ہیں یہ مؤنث ہیں، فیمیل جن کے لیے کہا جائے، اور انگوٹھا جو ہے وہ میل کے طور پر۔ تو یہاں بھی پتا چلا ہے کہ انگوٹھا 1، انگلیاں 4۔ یہ اللہ کی طرف سے قدرت، دیکھیے ذرا، اس کو سوچنے کی بات ہے۔ یہ خود ہاتھوں میں اللہ نے نشانی دے دی کہ 1 نر ہے اور 4 مادہ۔ یہ تو ایک مثال والی بات ہوئی۔ اس کو اور آگے ذرا بڑھتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کہا جنہوں نے اعتراض کیا کہ ایک سے زیادہ مرد ملنے چاہیے عورتوں کو جنت میں، تو اس کا جواب قرآن سے یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، حامیم سجدہ جو آیت سورہ پاک ہے، اس کی آیت کا حصہ ہے۔ یعنی جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے، جنت میں وہ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے، جی، جس کے بارے میں ہم تمنا کریں گے وہ چیز ملے گی۔ اب یہ اس کو دنیا میں دیکھ لیجیے، ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ ایک ساتھ رہنا، کوئی بھی عزت والی عورت، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہندو، کرسچن، سکھ، جو بھی ہو، کوئی جو عزت والی عورت ہوگی، اس سے آپ
اگر یہ سوال کریں کہ بھائی ایک سے زیادہ عورتیں، ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ رہنا پسند ہے، آپ کو وہ دیکھیں کیا جواب دے گی. وہ جواب نہیں دے گی، اس کی زبان سے نہیں، ہاتھ سے جواب دے گی. جو عزت اور پاکیزہ عورت ہوگی، وہ جو عورت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ دنیا میں رہ رہی ہے، اسے اس دنیا میں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. کیا کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ میں یہاں بول نہیں سکتا، کون کون سی گالیاں دی جاتی ہیں، کیا کیا کہا جاتا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. ان کو عزت سے نہیں دیکھا جاتا. اور کتنی جو بیچاری اس پیشے میں لگی ہیں، وہ بھی کوئی خوشی سے نہیں، مجبوری کے طور پر آئی. جس کو بھی آپ چاہے پوچھ لیجئے، کوئی خوشی سے نہیں کھڑی ہے وہاں پر. یہ جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ رہنا کسی پاکیزہ، نیک، شریف عورت کو کبھی بھی گوارا نہیں. یہاں تک کہ جو اس کاروبار میں لگی ہیں وہ بھی خوشی سے نہیں لگی ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے. کوئی نہ کوئی مجبوری، کچھ نہ کچھ رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس معاملے میں لگی ہیں. تو دنیا میں بھی ایک وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ رہنا کسی شریف عورت کو پسند نہیں ہے. یعنی اس کی یہ خواہش نہ دنیا میں ہے اور نہ ہی آخرت میں ہوگی. جنت میں وہ ہوگا جو تم خواہش کرو. اور یہ بے حیائی والی بات یہ دل سے نکل ہی جائے گی. خواہش ہوگی ہی نہیں. ایسی بے حیائی والی، بے حیائی اور فطرت کے خلاف جو خواہش ہے وہ وہاں ہوگی ہی نہیں. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. دنیا میں عورت، کوئی پاکیزہ عورت، کوئی شریف عورت ایسی خواہش نہیں کر سکتی، تو آخرت میں کیسے کرے؟ یہ بس اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بیجا اعتراضات کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. آج کل اب بہت، یعنی اس کو تو پھیلایا جا رہا ہے فلموں کے ذریعے سے، سیریلز کے ذریعے سے. یہ یعنی ایک عورت کئی مطلب 2-3 مردوں کے ساتھ ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں میں بھی لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اللہ ہماری ماں و بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، بچے. اور انشاءاللہ اس میں یہ تو بات ایسی ہے کہ خود کوئی بھی عورت ہو اس کے خلاف ہی رہے گی. اچھا جی، اب یہ آپ ہندوؤں میں دیکھ لیجئے، مہابھارت میں جو دروپدی کا جو کیریکٹر جو ان کے یہاں پر ہے مہابھارت میں، وہ پانچالیوں نے کہا جاتا ہے، 5 مردوں کی. اب ان کے یہاں بھی وہ ستیگ تھا ان لوگوں کے حساب سے، کہ اس میں اس وقت میں الگ معاملہ تھا. یہ ساری باتیں، اب اس کے باوجود کوئی ہندو آج بھی مجھے نہیں دکھا سکتے آپ کے جس کے یہاں پہ بیوی، کوئی ایک بیوی ہو اور اس کے 5 شوہر ہو، آج بھی نہیں دکھا سکتے. حالانکہ ان کے یہاں مہابھارت میں ہے، پر وہ بھی نہیں مانتے اس چیز کو. ایک وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ کسی ایک عورت کا رہنا یہ کسی مذہب میں قبول ہی نہیں ہے کسی کو. اور مذہب تو چھوڑیے، ایسی فطرتاً عورت کو ہی قبول نہیں، عورتیں ہی اس کے خلاف ہیں. یہ بس ایک اسلام کے خلاف بے جا اعتراضات، زبردستی کے اعتراضات کرنا، یہ لوگوں کا جو کام ہے وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو ایسا کوئی آپ کو مل جائے تو اس کو ایسا جواب دے سکتے ہیں آپ. اب اس کا ایک اور بڑا ہی سخت جواب ہے، سخت جواب. اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، میں میری نعمتیں اور بڑھاؤں گا. مرد جو ہے اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت ہے، تو جب نعمت ہے وہ نعمت تو بڑھنی چاہیے. جیسے عورت نعمت ہے تو عورتیں زیادہ مل گئیں تو وہ بڑھتی ہیں، تو اسی طریقے سے مرد بھی نعمت ہے تو مرد بھی زیادہ ملنے چاہیے. دیکھیے بے جا فضول کے اعتراضات. تو ایسا جو کہے نا، تو ان کو تو صرف اتنا کہنا چاہیے، بھائی ہم سے سوال مت کر، تو جا کر کسی عورت، پاکیزہ صاف شریف عورت کے سامنے سوال کر دے کہ بھائی تمہیں نعمت بڑھانی ہے اور ایک سے زیادہ مرد چاہیے، تو وہ پھر آپ کو کیا جواب دے گی چپلوں سے اور جوتوں سے، وہ آپ کو برابر صحیح سے جواب مل جائے گا. یا اس سے بہتر یہ کہ کہیں اور کیوں جاتے ہو، اگر آپ کو نعمت بڑھانی ہے
ایک سے زیادہ مرد دینا ہے عورتوں کو تو یہ شروعات اپنے گھر سے کیجیے. اپنی امی کو دیجیے, اپنی بہن کو دیجیے, اپنی بیٹی کو دیجیے, اپنی بیوی کو دے دیجیے ایک سے زیادہ مرد. کیا جواب دے گا اس کا؟ اپنے آپ سارے اس کی جو فضولیات بک رہا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا. یعنی نعمت ہے تو نعمت سب کا ایک طریقہ ہے, اس کا ایک جو جہاں جس طریقے سے ملنا چاہیے, جس کے لیے جو چیز نعمت ہے وہ. اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ کے ساتھ رہنا, یہ تو آپ سامنے بیماریاں ہو رہی ہیں, ایڈز وغیرہ, پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عطاب بھی ہم سامنے دنیا میں عذاب ملنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک اعتراض تھا جو مجھے عرض کرنا تھا, اس کا خلاصہ تو میں نے چند مختصراً طور پر عرض کر دیا ہے. کوئی مل جائے بھٹکا ہوا تو اسے کوشش کیجیے گا کہ اس طریقے سمجھے, نہیں سمجھے تو اسے چھوڑ کے اللہ کی راہ پہ اللہ کے کاموں میں لگیے. یہ سب فضولیات ہیں. اللہ ہمیں ایسے فضول لوگوں سے بچائے, ہمارے ایمان کی عقیدوں کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.